انسان کی اصل کمائی کیا ہے؟ اگر میں صرف کہوں نا کمائی، یہ کمائی کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی کا ایجنڈا ہے کوئی، اگر کسی کا کوئی مقصد ہے نا، کمائی وہ کرتا ہے، بے مقصدہ کمائی نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. کمائی ہوتی کیا ہے پہلے یہ سنیں. انسان اپنے جینے کا سارا سرمایہ کسی ایک ذات پہ لگا دے. فور ایگزامپل وہ ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی ہو سکتی ہے، وہ ذات پاک اللہ کریم کی ذات پاک بھی ہو سکتی ہے، وہ ذات پاک کسی عام انسان کی بھی ذات کو لے لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. مطلب اولیاء اکرام، بزرگان دین، صوفیاء اکرام، مشائخ ہمارے. ٹھیک ہے. اگر وہ کسی کا آئیڈیل بن جائے یا کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لے اور اس طرح کی زندگی بسر کرے جو اس کی آئیڈیل کی زندگی ہے. ٹھیک ہے. اب جس طرح میرے مرشد ہے، ٹھیک ہے، وہ شہزاد صاحب بھی ہیں، ٹھیک ہے، قاسم علی شاہ صاحب بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ دو طرح کے بندے میری لائف میں بہت ضروری ہیں جو میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور دین کی اصلاح کرنے والے شیخ الاسلام ہیں. ٹھیک ہے. جو دین کی اصلاح کرنے والے لوگ، میں ان کا ہی بڑا فین ہوں. ٹھیک ہے. اس طرح کے بندے اپنی زندگی میں ایڈ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ایک ٹریک پہ آئیں. ٹھیک ہے. انسان کی فکر، انسان کی نگاہ، انسان کی باڈی لینگویج، کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا، سلیقہ، طریقہ، یہ ساری چیزیں انسان کو پتہ چل جائے اور انسان اس طرح کی زندگی بسر کرے جس طرح کی اس کے مینٹور نے زندگی بسر کی ہے، جس طرح کا وہ آئیڈیل چننا چاہتا تھا وہ آئیڈیل ہو. سمجھ آ گئی؟ اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں نا، اور جتنے بھی آ رہے ہیں اور جتنے آئیں گے، سر اگر ایجنڈا ہوگا ان کا کوئی، اگر ان کا کوئی مقصد ہوگا، ان کا کوئی ڈریم ہوگا، ان کا کوئی چیلنج ہوگا کہ میں نے کرنا ہے، سمجھ آ گئی، وہ اگر اس ٹریک پہ رہتے ہوئے اپنے گرد و نواح میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں جن جن بندوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے ان کو دکھ دیے بغیر وہ کیا کرے، اپنے ڈریم اچیو کرے. سر کمائی کہلاتی ہے. سمجھ آ گئی جی. کمائی کہلاتی ہے. اب کمائی کرنے والا انسان ہوتا وہ ہے، کمائی کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے جس کو فکر ہوتی ہے. کیا بولا ہے؟ فکر ہوتی ہے. فکر کس بندے کو ہوتی ہے؟ اس بندے کو فکر ہوتی ہے جو بڑے کمزور ہے، بڑی ماڑا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں نا کہ یہ ڈریم دیکھنے والے انسان کون ہوتے ہیں، سوچیں ذرا، کون ہو سکتے ہیں؟ غریب کا بچہ ڈریم دیکھتا ہے، ایسے ہی ہے. امیر کا بچہ ڈریم نہیں دیکھتا. امیر کے بچہ ڈریم اس لیے نہیں دیکھتا، سوال بھی ہوگا آپ کا، امیر کا بچہ اس لیے ڈریم نہیں دیکھتا، گاڑی اس کے پیدا ہونے کے بعد ہی ہتھیلی پہ ہوتی ہے، چابی اس کے ہتھیلی پہ ہوتی ہے، سونے کا چمچ اس کے ہتھیلی پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ لے کے پیدا ہوتا ہے، اس نے دنیا جہان کا ہر بڑے بندے سے وہ ملا ہوتا ہے، اس کا ڈریم بڑا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے ہر انداز سے شان و شوکت دیکھی ہوتی ہے. ابے کی شان و شوکت ہوتی ہے، بابا جان کی ہوتی ہے، دادا کی کہہ لیں جی. ایم این اے کا بچہ تو اس نے مریم نواز سے بھی ملنا ہے، اس نے نواز شریف سے بھی ملنا ہے، چاہے ہاتھ نہ ملا ہے لیکن دیکھے گا تو. اب عام بندہ اس کی رسائی ممکن نہیں ہے. عام بندہ سے سوچ سکتے ہیں یار کاش میں اس سے مل جاتا، یار کاش میں اس سے مل سکتا، یار کاش میں اس کے ساتھ ہاتھ ہی ملا سکتا، یار کاش میں اس کے ساتھ سیلفی لے سکتا. کاش کا ورڈ ہوتا ہے غریب کی زندگی میں. لیکن بل گیٹس کیا کہتا ہے؟ بل گیٹس کہتا ہے یہ کاش کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ اگر آپ غریب طبقے میں پیدا ہوتے ہیں تو غریب سوچ کے مالک نہ بنے. سوچ غریب نہیں ہونی چاہیے. سوچ کیا ہونی چاہیے؟ سوچ امیروں والی ہونی چاہیے. وہ کوٹیشن بھی ہے میری. اپنے آپ کو محدود رکھنا، اپنے آپ کو محدود رکھنا اور اپنی سوچ کو لامحدود رکھنا. سر یہ کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا کمائی کون لوگ کرتے ہیں؟ کمائی غریب کا بچہ کرتا ہے. آپ جتنے بھی صوفیاء کرام اٹھا لیں، بزرگان دین اٹھا لیں، میکسیمم کی بات کر رہے ہیں، سر غریب طبقے میں پیدا ہوئے، غریب سوسائٹی میں پیدا ہوئے. آپ جتنے بھی یہ میرے خیال سے یاسر شامی کا آپ کو کوئی آئیڈیا ہو، سر وہ کہتے ہیں میں سائیکل پہ آتا تھا، ٹوٹی ہوئی سائیکل پہ، آج اس کے بعد Audi 5 ہے. مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا بندہ ہی کیا کرتا ہے، اگر اس کی سوچ چھوٹی ہے نا وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، اس کی سوچ بڑی ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے.
سمجھ آ گئی؟ وہ بڑی پیاری بات ہے، درواسی علی واسف کہتے ہیں غم چھوٹے بندے کو لگ جائے نا تو ڈبا دیتا ہے، یہی سوچ بڑے بندے کو لگ جائے تو کیا کرتا ہے؟ بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ اصل جو چیز ہے نا وہ یہاں کی ہے، کمائی کرنے والا انسان جو ہوتا ہے نا وہ کمائی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی سوچ بدل چکی ہوتی ہے، لوگوں جیسی نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ گوری کی کوٹیشن ہے، اگر آپ نے ہجوم کا حصہ بننا ہے نا تو آپ نے ہجوم کا حصہ ہی رہتے ہیں، اگر آپ نے ہجوم کا حصہ نہیں بننا تو پھر آپ چینج کرتے ہیں، آپ نئے ٹریک پہ چلتے ہیں، آپ ایسا ویئر لے کے چلتے ہیں جو لوگوں کے جیسا نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمائی کرنے والا انسان کمائی کس طرح کرتا ہے؟ سر فرسٹ جو پریورٹی اس کی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا ڈریم، کہ جب وہ ایک ٹریک پہ نکلتا ہے نا تو کمائی کرتا ہے، اور کمائی کیوں کرتا ہے؟ کمائی اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں صرف نام نہیں کمانا ہوتا۔ کیا بولا ہے؟ نام نہیں کمانا۔ وہ کچھ لوگ نا آپ نے دیکھے ہوں گے، کچھ آپ کی لائف میں ایسے لوگ ہوں گے جو صرف نا پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے نا عزت مل جائے، کوئی کہتا ہے میں جاؤں اور اسٹیج سے لوگ اترے اور پھولوں کے ہار ڈالیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ اور ایسے بندے مل جائیں گے جو کہے گا مجھے حج صاحب کا کر دیں، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ کہے گا یار میں نے بڑے روزے رکھے ہیں تو مجھے کوئی روزہ دار کے، ٹھیک ہے جی؟ مجھے کوئی فقیر کے، کوئی اللہ کا بندہ۔ تو ہر بندے کا ایک الگ ہی ٹریک ہوتا ہے، ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے اس کے اندر۔ لیکن جو کمائی کرنے والا انسان ہوتا ہے نا وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں مروں نا تو میرے مرنے کے بعد 2 ہاتھ کسی کے اٹھے اور فاتحہ پڑھے اور کہ یا اللہ اس کی روح کو بخش دے، چلیے سر کمائی ہے۔ کیا خیال ہے؟ کہنے کا مطلب یہ صرف خاندان میں ایک بندہ ترقی کرتا ہے، خاندان پہچانے جاتے ہیں۔ خاندان میں ایک بندہ ترقی نہیں کرتا نا خاندان پہچانے نہیں جاتے۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آئے گی؟ فور ایگزامپل آپ کے خاندان میں ہو سکتا ہے بابا بڑے جینیس ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سربراہ ہیں اپنی کیا کہتے ہیں کہ فیملی کے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی فیملی تک ہی محدود ہے کہ سربراہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر فور ایگزامپل وہی بندے کو ایم ایل اے بنا دیا جائے تو اس کو کتنے لوگ جانیں گے؟ اس کو پتہ نہیں کتنے لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح اگر وہ ایم ایل اے ایم پی بننے کے بعد وہ ڈائریکٹ اگر میں سینیٹر کی سیٹ پہ بٹھا دوں، ہاں جی آپ سی ایم کی سیٹ پہ بٹھا دوں، کتنے لوگ جانیں گے؟ سر ہزاروں لوگ جانیں گے، ٹھیک ہے جی؟ لاکھوں لوگ، ملینز پہ بات چلی جائے گی جی۔ اچھا اگر میں اس کو ڈائریکٹ وزیر اعظم ہی کنسیڈر کر دوں، پوری دنیا، سر وہ پوری دنیا میں مشہور ہو جائے، کیا خیال ہے؟ عمران خان کو کون نہیں جانتا؟ اب دو بندے دو طرح کی کمائی کرتے جاتے ہیں، ایک فیمس ہوتا ہے بندہ، ایک نوٹوریس ہوتا ہے بندہ۔ فیمس بندہ کیا ہوتا ہے؟ فیمس بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی اور اللہ کی راہ میں اور انسان کی فلاح و بہبود کے اوپر کام کر کے جاتا ہے، فیمس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ نوٹوریس کسے کہتے ہیں؟ نوٹوریس وہ بندہ ہوتا ہے، فور ایگزامپل اگر آپ لگا لیں کہ آپ کے معاشرے میں کوئی بھی ایسا انسان جو برائی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ اپنی برائی سے پہچانا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، 2 نمبر ہے، لیکن آپ بس اس کے منہ پہ کہتے ہو ہاں ٹھیک ہے، لیکن پیچھے سے اس کی عزت نہیں کرتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمائی اس کی بھی وہی ہے، کمائی اس کی بھی وہی ہے، فیمس کی بھی کمائی ہے، نوٹوریس کی بھی کمائی ہے، لیکن سر ڈفرینسز چینج ہے، ریزلٹ چینج ہے، ٹھیک ہے؟ کمائی کرنے کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے وہ ریزلٹ آپ کو ہاتھ کی ہتھیلیاں اٹھانے کے بعد کا ریزلٹ آتا ہے۔ یہ سارا ٹاپک میں نے نا کیوں یہ میں نے سوچا آپ کے بارے میں کہ یار کچھ بچے ہمارے ایسے ہیں جو صرف کہتے ہیں کہ آصف تھوڑا سا کوئی لیکچر ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں ہوتا لیکچر؟ ابھی رات کو میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اور مجھے صبح میں نے ریکارڈنگز دیکھی، رات کو ریکارڈنگز آئی ہوئی تھی، اور میں نے جب صبح دیکھی نا آپ یقین کریں ایک والدہ تھی وہ رو کے پتہ ہی جاتی ہیں وہ اللہ تیرے میں کوئی 8-10 منڈے پیدا کرے، یقین کریں اللہ، میں چولی چھپ کے کہنی ہے کہ اللہ، وہ کسی بچے کی والدہ تھی تو اس کو میں نے بچے کو سمجھایا، میں نے کہا یار بچے تیری یہ ڈائریکشن ہے، تیری یہ ڈائریکشن ہے، تو نے اس طرح چلنا ہے۔ وہ کہتی ہے حافظ صاحب تسی سمجھایا تے دوائی ٹائم تے آ رہی ہے، حافظ صاحب آپ نے سمجھایا نا تمہیں ٹائم پہ پانی مل جاتا ہے، ہمارے گھر کا کلچر ہی ایسا نہیں ہے۔ حافظ صاحب آپ نے سمجھایا نا پتہ نہیں آپ نے کیا گھول کے کیا پلایا، میں نے کہا سر میں نے کچھ نہیں پلایا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج بھی چاہے میرے 17 ویوز ہیں چاہے میرے 1000 ویوز ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کے اندر برکت کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ یار دعا ہم کیوں نہیں لیتے؟ سر ہمیں لینی نہیں آتی، ہمیں دعا لینی نہیں آتی۔
آپ یقین کریں کسی ایک اماں کو آپ سڑک پار کروائیں نا آپ کو پتہ نہیں کتنی دعائیں مل جائیں، ایک روڑا اٹھا کے سائڈ پہ رکھے نا آپ کو پتہ نہیں کتنی دعائیں مل جائیں۔ یہاں پہ کوئی ریپر پڑا تھا، یہاں پہ نیچے کوئی وہ بابا کوئی نیمکو کا یا بابا دال کا کوئی ریپر ہاف کٹ میں پڑا تھا، میں نے اس کو اٹھایا، میں نے پاکٹ میں ڈال لیا، اور یقین کریں میں نے کسی کو، میں نہیں سوچ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھے گا، لاسٹ ٹائم میں نے بتایا اس کو اپنی ہاشم کو، کہتا افسر میں نے آپ کو دیکھ لیا۔ یار یہ محبت کیوں ہے؟ میرا دل میں کہتا ہوں یار میں اپنے ہاتھ سے صفائیاں کر دوں سارے، سیریسلی کیوں یار، یہ میرا ادارہ ہے، میں نے اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں نہ کرنا تو سمجھ لیں سر آپ کا کام کوئی اچھے طریقے سے نہیں کرنے والا۔ مجھے آتی ہے، آپ توقع یہ رکھیں لوگ میرے کام کریں سر، پہلے آپ کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کی توقع ہے لوگ میرے گلوں میں ہار ڈالیں تو سر اس سے پہلے آپ کو کم از کم ایک پھول کی ایک چھوٹا سا پھول تو دینا چاہیے، کیا خیال؟